قصہ ہے کیا, کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, کرنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر آپ جب ہم پرابلمز دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی پرابلم ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے باقی ایشوز ہوتے ہیں. پاکستان کا جو بنیادی پرابلم ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے وہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل مینیورنگ, الیکشنز کے اندر چینجز لانا, کبھی یہ کبھی وہ کبھی فلانا, اور جو کر رہے ہیں وہ آبویسلی تھرو الیکشن کمیشن ہی کراتے ہیں, کبھی ججز کے تھرو, کبھی الیکشن کمیشن کے تھرو, کبھی کس کے تھرو, لیکن یہ ایک بیسک پیٹرن ہے. اچھا, ان کو 3 تنخواہیں ملیں گی, کہا ہے کہ مہنگائی کی ان کے کام کی وجہ سے 3 مل رہی ہیں. دیکھیں وہ 3 دے 4 دے. آج وہ رپورٹ کوئی کہہ رہا تھا کہ 20% کی تو پاکستان کی جو 20% آف دا پاکستان لینڈ از ود دیم آلریڈی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. خیر اینی وے, ان چیزوں کو چھوڑے, اصل پرابلم یہ بیسک پرابلم ہے. تو جب تک ہم پاکستان کے اس بیسک پرابلم کو حل نہیں کریں گے پاکستان چینج نہیں ہو سکتا. الیکشن مینیپولیشن یو آر سیئنگ. بالکل جی, الیکشن مینیپولیشن. دیکھیں الیکشن مینیپولیشن کی جو وجہ ہے, اچھی بری پارٹیاں ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے نیبرز انڈیا کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ الیکشن مینیپولیشن نہیں ہوتے. تحریک کس چیز کی ہے یہ تو بتا دیجیے. دیکھیں اسی چیز کی تو تحریک ہے کہ الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو, اور فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تب ہو سکتے ہیں جب ایکچولی من و ان آئین کے لحاظ سے سب چیزیں چل رہی ہوں. اس میں آپ آئین کو ٹویسٹ نہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہوا 2024 میں, کیا پرابلم ہوا الیکشن؟ دیکھیں وہ تو آپ بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے. آپ کا ہم سے زیادہ گرپ ہے اس جگہ پہ, ہر ایک نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے, ہر ایک نے. دیکھیں میں آپ کو دو واقعے اس کے علاوہ بتا دیتا ہوں جلدی سے. جب پیپلز پارٹی کے اوپر سخت وقت آیا تھا 46-47 سے 2 ان کے لوگ رہ گئے تھے یا 3 رہ گئے تھے. جب پی ایم ایل این کے اوپر سخت وقت آیا تھا تو ان کے 2/3 میجورٹی سے ٹوٹل 25 سیٹیں رہ گئی تھی. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سخت وقت آیا وہ ایکچولی بڑھ گئی ہے. نہیں آپ چاہ کیا رہے ہیں جے یو آئی کے ساتھ, یہ تو آپ نے بتایا. دیکھیں جے یو آئی کے ساتھ ہم بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں, بیسیکلی دیکھیں ہمارا آج بھی ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے, لیکن جس پوائنٹ پہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور آئین کی بالادستی ہو. آئین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کام ہے ادھر اس کرسی پہ بیٹھے تو آپ اس جگہ پہ نہ آئیں. What do you practically کیا کرنے جا رہے ہیں quickly before I go to Senator? دیکھیں پریکٹیکلی تو اسی چیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم لوگ آگے جدوجہد کریں گے. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ اس چیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جدوجہد کریں گے تو کیا مطلب اس کا؟ آپ لوگ کیا کوئی جلد سے جلوس نکال رہے ہیں؟ اور مولانا صاحب تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ میرے ابھی بھی بڑے قریبی دوست ہیں, ان کی جو متانت ہے جو سیاسی, میں اس پر بڑا یقین رکھتا ہوں. تو مولانا صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ کیا ہوگا, کیا ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیے ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی تو ہے نہیں ہے. ہم کوئی اگر کلیم کرتا ہے کہ ہم ان کے قریبی دوست ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست تھے, دوست ہیں بھی. مگر بات یہاں پہ صرف الیکشن کی بھی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم نے مل کے ایک دستور بنایا ہوا ہے, وہ ہمارے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے, اور وہ ایگریمنٹ آج تک قائم ہے. یا وہ ایگریمنٹ ٹھیک ہے یا وہ ایگریمنٹ غلط ہے, مگر چونکہ وہ قائم ہے, آج تک قائم ہے, تو اس کی اس میں جو لیٹر اس کے اوپر عمل جو ہے وہ اس کی روح کے مطابق ہونا چاہیے. تو روح کے مطابق نہ پہلے عمل ہوتا تھا نہ آج عمل ہوتا تھا. پہلے یہ تھا کہ کچھ گنجائش جو ہے وہ دوستوں کو مل جاتی تھی تو وہ اس حد تک نہیں جاتے تھے, وہ اتنے اس حد تک جو ہے نا وہ بہت سی چیزیں اگنور ہم کر دیتے تھے. مگر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ الیکشن بکنے لگ گیا ہے. آج جب الیکشن بکنے لگ جائے, اور یہ بہت بڑا الزام ہے کہ الیکشن بکے ہیں, تو یہ الزام یا درست ہے یا غلط ہے. آپ کہتے ہیں کہ ٹریبونل میں چلے جائیں. ٹریبونل میں تو اس وقت چلے جائیں جب میں نے اور محمد صاحب نے, ہمایوں صاحب نے مل کوئی آپس میں دھاندلی کی ہو. مگر جہاں پہ کوئی اس سے بڑے کسی طاقتور نے دھاندلی کی ہو, عدالت جاتی دھاندلی ہو, کوئی ایسا انتظام کیا گیا ہو, تو اس کو آپ جو ہے وہ ٹریبونل میں نہیں پکڑ سکتے. یا پھر وہ آپ اگر اس کو کہیں کہ وہ ٹریبونل کا جج جو ہے اس کو جو ہے نا وہ نکال کے دے دے گا, بتا دے گا کہ جی وہ فلان جو ہے نا فلان نے مل کے یہ انتظام کیا ہے,
وہ ایک سیٹ کے اگینسٹ تو کر سکتا ہے، ایک صوبے کے اگینسٹ نہیں کر سکتا، پورے ملک کے اگینسٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے آپ کو کوئی اور طریقہ کار چاہیے، اور 2013 میں وہ طریقہ کار اس کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ وضع ہو چکا ہے ناصر الملک والے کمیشن کی صورت میں، جوڈیشل کمیشن کی صورت میں. تو آپ کمیشن بنائیے. ہمارا الزام اگر غلط تھا تو ہم آپ کو، ناصر الملک نے یہی کیا تھا نا. تو اب جی بالکل ٹھیک ہے. سینٹ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ناصر الملک صاحب کی جو جسٹس صاحب کی جو بنی تھی کمیشن، وہ کمیشن بنانے کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ واٹ از یور پلان آف ایکشن؟ کیونکہ پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے تو آپ مولانا صاحب اور آپ لوگ بات کر رہے ہیں. پلان کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا کسی آپ ہی اور سے دوست؟ پوچھا جی، اس میں ایسا ہے کہ ہم تو اس میں احتجاج کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن اس پہ آ بھی چکی ہے سپریم کورٹ میں. اس میں ہم فریق بھی ہیں. تو جب وہ پٹیشن آئے گی سپریم کورٹ میں، وہ ہمارا موقف جو ہے وہ تحریری صورت میں بھی سامنے آ جائے گا. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے میں، اور ہماری چاہت صرف اتنی ہے کہ اگر ہم درست کہہ رہے ہیں تو پھر جو ہے اس چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے چونکہ ملک کو چلنا ہے، پھر لوگ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. اور اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم کو غلط کہہ دیا جائے، اور دین جو ہے نا ہم باقی مدت میں اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. جو ہمیں دوست کہہ رہے ہیں ہم ان کو بالکل جو ہے نا دوستی نبھائیں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے، مگر اس طرح سے نہیں. ملک نے چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے چلنا ہے، نہ کہ کسی انتظام کے ذریعے. اس انتظام کو ہم رد کرتے ہیں. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات مانی نہ جائے تو پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. مجھے سمجھ آئی ہے آپ کی میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا. جی میں جی نہیں ہوئی. کوئی کمیشن کے پاس جو ہے نا ہمارے اگینسٹ فائنڈنگ آ جاتی ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے کمیشن، کمیشن بنانا لازمی ہے. جی فرما رہے کمیشن. اچھا تو پھر ہم چوزن مانیں گے، اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس صورت میں صرف ان سے تعاون کریں گے. ٹھیک. جو یعنی کہ جو کمیشن کا آئے گا، جو بھی آئے گی اس کا نتیجہ نکلے گا، آپ اس کو مانیں گے. اچھا رانا احسان صاحب، ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے ہاں پی ایم ایل این سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی آئے، آپ کے اور لوگوں سے بھی بات ہوتی. وہ کہتے ہیں جی ہاں جو سیاسی صورتحال ہے وہ ذرا بڑی سیریس ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. پارلیمنٹری کمیٹی کوئی بن جائے، کمیشن کا پتہ نہیں پاسبل ہے یا نہیں.